أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى أحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى والله خير الرازقين. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا حلالا سعيا على أهله تعطفا على جاره استعفافا عن المسألة لقي الله يوم القيامة وجهه مثل القمر كليلة البدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے ہمارے اس بیان کا بہت اہم عنوان ہے حلال کمائی اور اس کے اچھے اثرات. ظاہر بات ہے کہ حلال کمائی ہوگی تو اس کے اثرات انشاءاللہ دنیا میں بھی اچھے آئیں گے اور مرنے کے بعد بھی آئیں گے، اور آخرت میں جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی تو پھر اس کے اثرات، اس کا ثواب، اس کا اجر اور اس کا انعام بھی بہت ہی اچھا سامنے آئے گا. پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ ہم نے عنوان رکھا تھا سود، بیاج، وہ عنوان رکھا تھا، اور وہ بھی وقت کا تقاضا ہے کیونکہ آج انسان بالکل غیر محسوس طریقے سے وہ سودی لین دین، سودی کاروبار میں ملوث ہو رہا ہے. اچھے نمازی حاجیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیاج پر پیسہ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، سودی لین دین کر رہے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم نے پچھلے ہفتے میں سود اور بیاج کا عنوان رکھا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ کافی اس کے اچھے اثرات ہمیں بھی نظر آئے. کئی لوگ ملے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ مفتی صاحب آج ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور اپنے تمام سودی کاروبار سے ہم کہیں نہ کہیں بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ چلیے اللہ کامیاب کر رہا ہے. آج پھر ہم نے اسی سے ریلیٹڈ عنوان رکھا کہ حلال کمائی اور اس کے اثرات. ایکچوئل میں
ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت انسان جو ہے وہ صرف کما رہا ہے، اور کچھ لوگوں کا تو یہ حال ہو گیا کہ وہ کمائی میں یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اس کے اثرات کیا ہوگے، اللہ نے منع کیا ہے، کچھ نہیں دیکھ رہا ہے۔ بلکہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، یأتی علی الناس زمان ما یبال الرجل ما اخذ منه ام الحلال ام من الحرام، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو کچھ بھی پرواہ نہ ہوگی، وہ ذرا بھی نہیں دیکھے گا کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے۔ آپ سب نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ذرا بھی آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے، بس پیسہ 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 آنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید جس زمانے کے بارے میں نبی نے کہا تھا وہ زمانہ یہی ہے۔ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، لیکن وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے، خیال نہیں کر رہا ہے کہ میں جو کاروبار کر رہا ہوں اس میں کئی حرام تو نہیں مکس اپ ہو رہا ہے، میرا کاروبار، میرا لین دین، میرا بزنس، میری کمائی حلال ہے یا حرام ہے، وہ کچھ سوچ ہی نہیں رہا ہے۔ جبکہ اسلام نے حلال کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور مال کے کمانے میں اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں 5 سوال کیے جائیں گے، 5، تو ان 5 سوالوں میں 2 سوال یہ بھی رہیں گے، 2 سوال، اور جب تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کہ ان 5 سوال کا آدمی جواب نہ دے دے، کلیئر نہ ہو جائے، تب تک کہ وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اور ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ بتا مال کہاں سے کمایا تھا، یہ بھی سوال ہوگا۔ اور پھر دوسرا سوال یہ ہوگا جو مال سے ہی ریلیٹڈ ہے، بتا کہاں کھپایا، کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا۔ تو اسلام نے مال کے کمانے میں حلال و حرام کی تمیز کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے حلال کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اس لیے پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کیا کہا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو، میں نے تجارت کو، کاروبار کو، بزنس کو تمہارے لیے حلال کر دیا، وحرم الربا، اور سود کو، بیاج کو تمہارے لیے حرام کر دیا۔ اب تجارت میں بھی کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے؟ آج جو تجارت کے کئی طریقے ہیں اور آدمی اس کو بزنس سمجھ کر کرتا ہے، کاروبار سمجھ کر کرتا ہے، تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں جس کاروبار کو کر رہا ہوں وہ اپنے مفتی سے پوچھے، اپنے علماء سے پوچھے، اہل علم سے پوچھے، دین کا علم، قرآن کا، حدیث کا علم رکھنے والوں سے وہ سوال کرے، اور باقاعدہ اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو وہ کاروبار کر رہا ہے پہلے وہ اپنے مفتی سے، اپنے عالم سے پوچھے کہ حضرت میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، یہی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس میں کچھ حرام تو نہیں ہے؟ جی ہاں، بڑی اہمیت ہے۔ اور حلال کمانے کے بارے میں اسلام نے کہا کہ بالکل کماؤ، بہترین انداز میں کماؤ۔ اللہ کہتا ہے حلال کمائی سے اللہ نے روکا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے بہترین انداز میں کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، کمائی میں منع نہیں۔ بلکہ ایک بڑے مالدار صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مالدار صحابی، تو وہ ان کا قول ہے، وہ اکثر ایک بات کہتے تھے کہ کتنا اچھا ہے وہ مال، اللہ نے مال دیا تھا تو وہ کہتے تھے کتنا اچھا ہے وہ مال کہ جس کے ذریعے میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوں، یعنی اللہ نے اس مال کو میری عزت کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، یعنی اللہ نے مجھے سوال کرنے سے بچایا، بھیک مانگنے سے بچایا، ہاتھ پھیلانے سے بچایا، کیونکہ سوال کرنے میں، بھیک مانگنے میں، ہاتھ پھیلانے میں ظاہر بات ہے کہ آدمی ذلیل ہی ہوتا ہے، رسوائی ہوتا ہے۔ آپ دیکھو
سوال کرنے والے جب بیٹھتے ہیں تو کوئی انہیں کچھ بول دیتا ہے، کوئی جھڑک دیتا ہے، کبھی کبھی دروازوں کو آ کر کھٹکھٹاتے ہیں، اور واقعتاً وہ محتاج ہے، مستحق ہے، بھوکے ہیں، مگر کبھی کبھی باقاعدہ لوگ انہیں ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، جھڑکا دیتے ہیں، ذلت ہوتی ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے تھے کہ کتنا اچھا ہے وہ مال کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوں، اور جس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے ذلیل اور بے عزت اور رسوا ہونے سے بچایا ہے۔ تو مال عزت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، مال ذلیل ہونے سے بچاتا ہے۔ آپ دیکھو کہ سگے بھائی سے بھی اگر آپ مال مانگو گے تو وہ ذلیل کرے گا، خاندان میں آپ کسی قریبی رشتہ دار سے اگر مجبوری میں بھی اگر مال مانگو گے، سوال کرو گے، وہ ذلیل کرے گا، وہ رسوا کرے گا۔ تو مال ہوگا تو عزت بھی ہوگی اور ذلیل نہیں ہوگے، رسوا نہیں ہوں گے۔ تو اسلام نے مال کمانے سے بالکل بھی نہیں منع کیا ہے، بلکہ کئی آیتیں تو ایسی ملتی ہے کہ باقاعدہ وہ آپ کو ترغیب دیتی ہے، اکساتی ہے کہ کماؤ۔ جیسے آپ نے وہ آیت سنا ہوگا جو جمعہ کی نماز کے تعلق سے آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ حکم ہے، اللہ کہتا ہے کہ جب تمہیں جمعہ کے لیے پکارے، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے بندو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعہ کے لیے پکارا جائے، بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، کاروبار خرید و فروخت، بزنس کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہارا بھلا ہے، بہتری ہے، نفع ہے، فائدہ ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا کہا، میں پکاروں تو چھوڑ دو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، جب نماز ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو باقاعدہ اللہ کمانے کا حکم دے رہا ہے، کہہ رہا ہے جب پکاروں، اذان کے ذریعے سے تمہیں بلاؤں تو آ جاؤ، دکان کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، لین دین کو چھوڑ دو، اسی میں تمہارے لیے فائدہ ہے اگر کچھ علم رکھتے ہو۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے جب نماز مکمل ہو جائے پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کے فضل کو، رزق کو تلاش کرو۔ تو کمانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بلکہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، جیسے میں نے شاید پچھلے ہفتے کہا تھا کہ حلال کمائی پر وہ واقعہ پھر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہا کہ حضور کچھ ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت کچھ دیا نہیں، بلکہ ان سے خود کہا کہ گھر میں کیا ہے؟ حضور بس وہ ایک پیالہ ہے اور ایک بوریا ہے جسے میں اوڑھتا ہوں، جی ہاں، یا بچھا لیتا ہوں۔ حضور نے کہا لے کے آؤ۔ صحابی رسول وہ لے کر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی نیلامی کی۔ پہلے کسی صحابی نے 1 درہم میں وہ مانگا، پھر ایک صحابی نے 2 درہم میں مانگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں ان کا وہ پیالہ اور وہ بوریا نیلام کر دیا، فروخت کر دیا، بیچ دیا، اور پھر ان صحابی سے کہا یہ لو 2 درہم، 1 درہم کا کھانے پینے کی چیزیں لا کر اپنے گھر میں دے دو اور 1 درہم سے کلہاڑی وغیرہ کا سامان لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، سامان لے آؤ کلہاڑی کا۔ وہ صحابی گئے اور کلہاڑی کا دستہ، لکڑی کا دستہ بھی لے کے آئے، اور وہ جو کلہاڑی جو کاٹنے کا آلہ ہوتا ہے وہ بھی لے کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی بنا کر دی اور کہا کہ جاؤ، اللہ کو یہ پسند ہے کہ تم جنگل جا کر لکڑیاں کاٹو اور بازار میں لا کر بیچو، مگر مانگنا اور سوال کرنا، بھیک مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی اسلام نے کمائی کی طرف بڑھایا ہے۔ جو نکمے ہیں، نکھٹو ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، لیکن اللہ گھر بیٹھے نہیں دے گا۔ جی ہاں، اللہ نے رزق کے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے،
بلکہ اسلام نے رزق حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، اس کو بھی اسلام نے عبادت کہا ہے۔ عبادت صرف نیکی کمانے کا صرف ذریعہ نماز ہی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو ہی نیکیاں ملے گی، آپ زکوٰۃ دیں گے تو ہی نیکیاں ملے گی، آپ حج کریں گے تو ہی نیکیاں ملے گی، آپ روزہ رکھیں گے تو ہی نیکیاں ملے گی، بلکہ نہیں، بلکہ اللہ والوں نے تو کہا ہے۔ میں ایک عالم دین کا، بڑے عالم دین کا میں بیان سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اگر آفس جا رہے ہیں اور حلال کما رہے ہیں تو آپ جنت کما رہے ہیں۔ آپ کھیت میں جا رہے ہیں اور کھیت میں جا کر پانی دے رہے ہیں، فصل اگا رہے ہیں، ہل چلا رہے ہیں، کھیت جوت رہے ہیں، تو آپ جنت کما رہے ہیں۔ جی ہاں، اور یہاں تک کہا کہ آپ اگر بازار جا رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں تو آپ جنت کما رہے ہیں۔ آپ سبزیوں کا ٹھیلا ڈھکیل رہے ہیں تو آپ حلال کمانے کے لیے تو آپ جنت کما رہے ہیں۔ آپ چھوٹا سا کوئی ٹیبل لے کر بیٹھے ہیں اور آپ محنت کر رہے ہیں حلال کمانے کے لیے تو آپ جنت کما رہے ہیں۔ کمانے میں کوئی شرم نہیں ہے، شرم تو حرام کمانے میں آنا چاہیے۔ شرم کہاں میں آنا چاہیے؟ حرام کمانے میں آنا چاہیے۔ شرم رکشا چلانے میں نہیں آنا چاہیے، شرم جوتے چپل بیچنے میں نہیں آنا چاہیے، شرم چائے بیچنے میں نہیں آنا چاہیے، شرم روڈ پر بیٹھ کر سبزی بیچنے میں اور ٹھیلا ڈھکیل کر فروٹ اور سبزیاں بیچنے میں نہیں آنا چاہیے۔ شرم تو بے غیر تو حرام کمانے میں آنا چاہیے، سود کا کھانے میں آنا چاہیے، بیاج کھانے میں آنا چاہیے، کسی کو دھوکہ دینے میں آنا چاہیے، کسی کا دھوکے سے مال دبانے میں آنا چاہیے۔ شرم تو اس میں آنا چاہیے، شرم حلال کمانے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ نبی نے کہا ہے کہ آپ اگر حلال کمانے کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ کا وہ نکلنا بھی عبادت ہے، آپ کا وہ نکلنا بھی عبادت ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے حلال خوب کماؤ، حلال خوب کماؤ۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یار حلال طریقے سے کماؤں گا، تقوی کے ذریعے سے کماؤں گا اور جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹی قسم کھا کر مال نہیں بیچوں گا، تو دکان کیسے چلے گی؟ تقوی کا راستہ اختیار کرو گا تو پھر کاروبار کیسے چلے گا؟ کاروبار میں تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، دھوکہ دینا ہی پڑتا ہے، جھوٹی قسم کھانا ہی پڑتی ہے، مال کا عیب تو چھپانا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے نبی کے عاشقوں نے، صحابہ کرام نے بڑا بڑا کاروبار کیا ہے۔ سن لو، صحابہ کا کاروبار اتنا بڑا بھی تھا اور کچھ صحابہ اتنے مالدار بھی تھے کہ یہ اڈانی اور یہ امبانی یہ ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے۔ صحابہ نے بہتر انداز میں بڑے بڑے کاروبار کیے، اور اللہ کہتا ہے کہ حلال کماؤ۔ اب کبھی کبھی شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان دماغ ملاتا ہے، نہیں حلال کمائے گا اور یہ زمانہ بڑا خراب ہے، اگر جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، مال کا عیب نہیں چھپائے گا، گردن نہیں مارے گا، بیوقوف نہیں بنائے گا، تو کیسے کما پائے گا؟ شیطان ایسا ڈراتا ہے، بے روزگاری آ جائے گی، بچوں کو کھلا نہیں پائیں گا، گھر نہیں چل پائے گا، گھر کے خرچے کیسے چلے گی، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا تو کیسے ہوگا؟ شیطان بے روزگاری سے ڈراتا ہے، یہ شیطان کی سازش ہے، شیطان کی چال ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے، حلال راستہ اختیار کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو سورۃ الطلاق کی وہ آیت جو میں نے سب سے پہلے پڑھی، اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، یعنی حلال راستہ اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے بہتر راستہ نکال دوں گا، اس کو مصیبتوں سے نکالنے کا راستہ نکال دوں گا۔ اور آگے اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کہتا ہے جو حلال راستہ اختیار کرے گا، تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، تجارت میں
کاروبار میں، لین دین میں جھوٹ سے، دھوکے سے بچے گا اور حرام سے بچے گا، اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ میں اسے ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے واللہ، اور ایک آیت میں اللہ کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ایک آیت میں اللہ کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جی ہاں، حدیثوں میں آتا ہے اور قرآن کی آیتیں کہتی ہے کہ رزق طے ہے۔ رزق دیکھو بہت کام کی بات سمجھا رہا ہوں، رزق طے ہے، جتنا نصیب کا تیرے اللہ نے لکھا ہے، ایک دانہ بھی اگر تیرے نصیب کا باقی رہے گا، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ ملک الموت روح کھینچ ہی نہیں سکتا ہے۔ رزق طے ہے، اب تجھے سوچنا ہے کہ کس راستے سے کمانا ہے۔ حلال راستے سے کمائے گا تو پھر دنیا میں بھی کامیاب، اس کے اچھے اثرات آئے گے۔ آج کل مانے نا حلال کمائی اور اس کے اچھے اثرات، تو حلال راستے سے کمائے گا تو دنیا میں بھی زندگی پر اچھے اثرات آئیں گے۔ ابھی آگے میں بتاؤں گا کہ حلال کمائی کے کیا کیا اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تو حلال طریقے سے کمائے گا، اللہ کہتا ہے ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ تو سوچ بھی نہیں پائے گا۔ تو رزق طے ہے، تو اللہ والے کہتے ہیں جب رزق طے ہے کہ ملنا ہی ہے، ملنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی نے کہا ہے کہ ایک دانہ بھی اگر تیرے رزق کا، تیرے نصیب کا باقی ہے تو ملک الموت روح نہیں کھینچ سکتا۔ تو اللہ والے کہتے ہیں پھر حرام کما رہا کیوں، حرام کی طرف جا رہا کیوں، جھوٹ بول رہا کیوں، مالک کو دھوکہ دے رہا کیوں، مالک کی دکان سے مال چرا کر بیچ رہا کیوں؟ ایسے ایسے واقعات ہم کو لوگ آتے ہیں۔ وہ جو سیٹنگ میں ابھی مجھے ٹائر کی ضرورت تھی، گاڑی کے ٹائر کی ضرورت تھی، تو مجھے ایک شخص کہتا باوا میں سیٹنگ کر دوں گا۔ کیا سیٹنگ کرے گا باوا؟ جو نئے ٹائر جو ملتے نا مارکیٹ میں وہ 5500 کا ہے، 6000 کا ہے، ہم سیٹنگ کر دیں گے 2500 میں نیا ٹائر۔ میں نے بولا یار جب 2500 میں مالک کو نہیں ملتا تجھے کہاں سے مل رہا؟ ارے باوا تم وہ چھوڑنا ہو یار، وہ سیٹنگ کر دیں۔ تو بعد میں پتا چلا کہ وہ مالک کو دھوکہ دے کر مالک کے گودام سے وہ وہاں سے کچھ ٹائر غائب کر دیتے ہیں، کچھ مال۔ تو یہ تو ایک ٹائر کی مثال میں نے دیا، ایسی کئی مثالیں ہیں۔ تو جب رزق طے ہے تو اللہ کے بندے حرام کی طرف جا کیوں رہا ہے، سود اور بیاج اور دھوکے کی طرف جا کیوں رہا ہے؟ آج میں صرف حلال پر بات کر رہا ہوں، آئندہ ہفتے اگر اللہ نے زندگی دیا تو آج میں بتا رہا ہوں کہ حلال مال کے کتنے اچھے اثرات آتے ہیں، اور آئندہ ہفتے اگر اللہ نے مجھے زندگی دیا، کیونکہ بھروسہ نہیں میرے بھائی کب انسان دنیا سے چلا جائے، مجھے خود کو میرا بھروسہ نہیں ہے۔ تو اگر آئندہ ہفتے اللہ نے زندگی دیا تو حرام مال اگر خود کھاؤ اور اولاد کو کھلاؤ تو اس کے کتنے برے اثرات پڑتے ہیں اس پر بیان کروں گا۔ لیکن چلو آؤ، آج میں آپ کو صرف حلال مال کے اثرات بتا رہا ہوں، اس لیے آج میں حلال ہی پر بات کر رہا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے خود کہا ہے، پیارے نبی نے خود کہا ہے کہ حلال کی کمائی میں برکتیں ہوتی ہے، حلال کے اثرات آتے ہیں۔ اور میں عالم کو بیان سن رہا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی۔ وہ کہتے ہیں بڑے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ارے بھائی رزق کا ٹینشن لینا ہی، کیونکہ رزق کا ٹھیکہ اللہ نے لے لیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، شاید ایسی آیت ہے، میرا خیال 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ کہ زمین پر جتنے چوپائے ہیں، جتنے جاندار ہیں، جتنے چلنے والے ہیں، زمین پر ہو یا سمندر میں ہو، اللہ کہتا ہے جتنی میری مخلوق ہے إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کہتا ہے میں نے ان کی ذمہ لے لیا ہے، ان کا رزق کا ذمہ لے لیا ہے۔ تو رزق کا ٹھیکیدار اللہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کو بیٹھے رہے، کمائی مت نکمے نکھٹو ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، یہ اللہ نے ٹھیکہ لے لیا ہے، بالکل بیٹھے رہوں گا اور منہ میں لقمہ آئے گا۔
جی ہاں، تو اب اللہ نے رزق کا ٹھیکہ لیا ہے، لیکن تجھے یہ کہہ دیا ہے کہ میں تجھے رزق دوں گا. اب تیرے سامنے میں نے دو راستے رکھ دیا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور میں نے کہہ دیا کہ حلال کی طرف جائے گا تو میں برکتیں دوں گا، اس کا انعام دوں گا، اور حرام کی طرف جائے گا تو پھر اس کے خطرناک اثرات بھی آئیں گے. اب یہی تیری آزمائش ہے کہ تو حلال چاہتا ہے یا حرام چاہتا ہے. تو جب اللہ نے رزق کا ٹھیکہ لے لیا ہے تو حرام کی طرف مت جاؤ، بس حلال کی کوشش کرو. اور جب اللہ نے یہ کہہ دیا، نبی نے یہ کہہ دیا کہ رزق تیرا طے ہے تو طے ہے، ہمارا کام ہے صرف حلال طریقے سے کوشش کرنا، باقی پھر اللہ پر چھوڑ دینا. جتنا ہمارا رزق طے ہے مل کر رہے گا. اب ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم حرام کی طرف جائیں، ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم بیعت کی طرف جائیں، ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکے دے، ہم لوگوں کا مال چرائے، ہم لوگوں کا مال دبائے، ہم بیاج پر کاروبار کریں، ہم سود پر کاروبار کریں. یہ ہماری بے وقوفی ہے، کیونکہ میرے رزق کا ہمارے رزق کا جتنا لکھا ہے اتنا مل کر رہے گا. جی ہاں، آئیے حلال کمائی کی طرف آدمی قدم بڑھاتا ہے تو باقاعدہ اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے. ایک حدیث میں ہے من طلب الدنیا حلالا، کہ جس نے حلال طریقے سے دنیا حاصل کیا، اور کیا نیت رہی کہ میں حلال طریقے سے کماؤں گا، اور کیا نیت رہی سعین علی اہلہ، کہ میں میرے بچوں کا، میرے گھر بار والوں کا انتظام کروں، ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کروں، اس کے لیے وہ حلال کوشش کریں. ایسی تعطفا علی جاری، کہ میں وہ اس نیت سے کمائیں، اس نیت سے حاصل کرے کہ میں کماؤں تاکہ میں اپنے غریب پڑوسی، ان کا غریب اللہ کے محتاج بندوں کا میں خیال رکھوں، ان کی مدد کروں. اور اس نیت سے کمائیں استعفافا عن المسألہ، کہ میں سوال کرنے سے بچوں، بھیک مانگنے سے بچوں. تو پیارے آقا نے فرمایا سنو، حلال طریقے سے کماتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اپنے گھر بار والوں کی ضرورت پوری کروں، میں اپنے بیوی بچوں کو اچھے سے اچھا کھلاؤں، ان کو پہناؤں، اور میں غریبوں کی مدد کروں اور سوال سے بچوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لقی اللہ یوم القیامہ وجہہ مثل القمر کلیلۃ البدر. پیارے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اللہ سے اس طرح ملے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح، نبی نے کہا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. تو حلال کمائی کرنے پر خوشخبری بھی سنائی گئی، حلال کمائی کرنے پر خوشخبری بھی سنائی گئی. اس لیے حلال کمائی کرو، حرام کی طرف قدم مت بڑھاؤ، اور حلال کمائی میں کچھ مت شرماؤ. بلکہ میں نے شاید پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے ہاتھ چومے ایسا دکھا کر چومے. مزدوری کرنے میں شرماؤ مت، مزدوری کرنے میں شرماؤ مت. مزدور کے ہاتھ چومے، بلکہ جو مزدور دن بھر پسینہ ٹپکا کر محنت سے کام کرتا ہے اور حلال کماتا ہے، تو ایک حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کی تگ و دو کو اور اس کی محنت کو اللہ تعالیٰ عبادت میں لکھ دیتا ہے. جی ہاں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدور تھے. ایک مرتبہ نبی کی محفل میں بیٹھے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملائے تو ہاتھ بڑے سخت لگے، کڑک لگے. کہ معاذ ہاتھ اتنے سخت، تو کہا کہ حضور مزدوری کرتا ہوں، کھیت میں ہل چلاتا ہوں، کام کرتا ہوں، اس کی وجہ سے ہاتھ بڑے سخت ہو گئے ہیں. دوستو اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے حضرت سعد بن معاذ کی جو مزدوری کر کر کے، محنت کر کر کے، کھیت میں ہل چلا کے جو ہاتھ سخت اور کڑک ہو گئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ کو ایسے پکڑا اور سب کے سامنے ہاتھ کو ایسے چوما اور سب کے سامنے کہا کہ یہ ہاتھ جو مزدوری کے لیے اور حلال کمائی کے لیے سخت ہوئے ہیں، مزدوری کر کر کے حلال کمائی کے لیے سخت ہوئے ہیں، اللہ نے ایسے ہاتھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. تو معمولی چیز نہیں ہے. حلال کمائی کی طرف قدم بڑھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کا حکم دیا ہے. اب شیطان کہتا ہے نہیں، حلال کی
طرف جاؤ گے کچھ نہیں بن پاؤ گے. وہ دیکھو سامنے والا زبردست فارچونر میں گھوم رہا ہے, دیکھو بنگلے پر بنگلے بنا رہا ہے, دیکھو ماسٹر کالونی میں یہ بھی زمین اس نے خرید لیا, وہ بھی زمین اس نے خرید لیا, وہاں بھی اس کی بلڈنگ کا کام چل رہا ہے. شیطان بتا دے کہ دیکھو اس کے طریقے پہ عمل کرو تو کامیاب ہو, اور حلال طریقے سے اگر کماؤ گے دنیا روزی روٹی بھی بڑی مشکل سے ملے گی. شیطان غریبی سے ڈراتا ہے, تنگ دستی سے ڈراتا ہے, شیطان ورغ لاتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, حرام کی طرف لے جاتا ہے. لیکن انسان کی یہ آزمائش ہے, یہ امتحان ہے. اللہ نے منع کر دیا حرام کمانے سے, رک جاؤ. وجہ سے بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو, جی ہاں, سنیچر وغیرہ کو اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ اس دن مچھلی نہیں پکڑنا ہے, اس دن مچھلی نہیں پکڑنا ہے. تو آتا ہے کہ جب وہ اس دن, جس دن مچھلی پکڑنا منع ہے, تو اس دن مچھلیاں ایک دم زیادہ آتی تھی, ان کے سامنے اچھلتی تھی. اور یہ بولتے تھے یار اب یہ امتحان ہے, اللہ نے کہہ دیا آج پکڑنا نہیں مچھلی, اللہ نے کہہ دیا حرام نہیں کھانا ہے, اور حرام میں ایسا دکھتا ہے زیادہ آتے ہوئے دکھتا ہے, ارے ایک دم بیسٹ دھڑ سامنے والے ترقی کرتے ہوئے دکھتے ہیں, اور تو حلال کما رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, تو جہاں تھا وہیں دکھتا ہے, ایسا نظر آتا ہے نا. اب حرام میں خوب ترقی دکھتی ہے, لیکن نبی نے کہہ دیا, اللہ نے کہہ دیا کہ میں حرام کو تباہ کر کے رہوں گا. تو جب اللہ نے کہہ دیا تباہ کر کے رہوں گا تو تباہ ہو کر رہے گا. تو آئندہ ہفتے بتاؤں میں کہ حرام کے کتنے برے اثرات پڑتے ہیں. لیکن چلیے آئیے, اب ظاہر بات ہے کہ 9 بج چکے ہیں, اب میرے پاس 15 سے 20 منٹ باقی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ حلال مال کے اثرات کیا پڑتے ہیں. اللہ والوں نے کیا کہا ہے کہ حلال مال کے اثرات کیا پڑتے ہیں. جی ہاں, سب سے پہلی بات کہ پاکیزہ اور حلال کمائی عبادت کے قبول ہونے کا ذریعہ بنتی ہے. بہت بڑی بات ہے. حلال کمائی, حلال لقمہ حلق میں اترے گا, حلال روزی روٹی حلق میں اترے گی, تو سب سے بڑا اثر یہ آئے گا کہ عبادت قبول ہوگی. حرام لقمہ اگر حلق میں اترتا ہے تو اللہ عبادت بھی قبول نہیں کرتا. جی ہاں, نماز بھی قبول نہیں کرتا, روزہ بھی قبول نہیں کرتا, حج بھی قبول نہیں کرتا. تو اللہ والوں نے کہا ہے کہ حلال مال کا سب سے پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ تیری عبادت قبول ہوگی, تیری نماز قبول ہوگی, اور جب نماز قبول ہوگی تو پھر نماز کے اثرات بھی آئیں گے. جی ہاں, آج نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے اثرات نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مال جو حلق میں جا رہا ہے وہ حرام کا جا رہا ہے کہ حلال کا جا رہا ہے. تو اس لیے بہت باریکی سے دیکھو کہ مال ہمارے حلق میں کیسے آ رہا ہے. تو حلال کمائی کی سب سے پہلی چیز کہ عبادت قبول ہوتی ہے. اور دوسری چیز کیا کہ حلال کمائی دل کو منور کرتی ہے, دل کو روشن کرتی ہے. یہ اس کے اثرات آتے ہیں. دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے, دل روشن ہو جاتا ہے, اور دل کی کیفیت بدلتی ہے. اور جب دل روشن ہوتا ہے, دل منور ہوتا ہے, تو پھر نیک کاموں کی طرف جاتا ہے, اللہ کی محبت آتی ہے, خود بخود پھر انسان جو ہے وہ اچھے کاموں کی طرف بڑھتا ہے. حلال کمائی کا ایک اور کیا اثر ہے. اللہ والوں نے کہا ہے کہ حلال کمائی دل کو, سینے کو فراغ کرتی ہے. یعنی جب حلال کمائی آتی ہے تو پھر دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, شوق پیدا ہوتا ہے. اور حرام کمائی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ حرام کمائی میں دینے کا جذبہ نہیں ہوتا, بس کمانے کا, کھینچنے کا, گھسیٹنے کا, لوٹنے کا. پھر وہ ایسا حرام کمانے والا اتنا حرام خور ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بہن کا بھی حق مارتا ہے, بھائی کا بھی حق مارتا ہے, ماں کا بھی حق مارتا ہے, باپ کا بھی حق مارتا ہے, رشتہ داروں کا حق مارتا ہے, پڑوسی کا حق مارتا ہے, لوگوں کے حق مارتا ہے, کیونکہ حرام ہے. تو اللہ والوں نے کہا کہ حلال مال کا سب سے پہلا اثر یہ آتا ہے کہ اس کا دل بھی فراغ ہو جاتا ہے, کشادہ ہو جاتا ہے. یعنی اس کے اندر مدد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ غریبوں کو دیتا ہے, کھلاتا ہے, کپڑے پہناتا ہے, بھوکوں کی بھوک مٹاتا ہے, محتاجوں کی مدد کرتا ہے, مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے.
ایسے ہی اب تھوڑا سا وقت کم ہے اس لیے میں تھوڑا تیز چلوں گا کہ حلال کمائی کے اثرات یہ بھی ہوتے ہیں. اللہ والوں نے احادیث اور نبی کی اور قرآن کی اللہ کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ حلال روزی حلال کمائی سے اطمینان اور سکون ملتا ہے. آج پوری دنیا سکون کے لیے پریشان ہے. اب یہ بے وقوف حرام کمانے والا حرام خور بیاج خورا یہ سوچتا ہے کہ میں اور عام آدمی بھی سوچتا ہے کہ اگر پیسہ زیادہ آ جائے گا تو پھر مست گاڑی بنگلہ کار ایک دم ایش کر بس سکون سے رہوں گا ایک دم. لیکن وہ بے وقوف نہیں جانتا ہے کہ حرام پھر وہ جب پیسہ کمانے کی ہوڑ میں اور پیسہ کمانے کی ہوس میں اس کے دماغ میں رہتا ہے پیسہ آئے گا تو سکون ملے گا, گاڑی بنگلہ کار اور ایش اور عزت ہوگی, تو پھر وہ حرام کمانے کی مال کمانے کی ہوڑ میں حلال اور حرام کے فرق کو چھوڑ دیتا ہے, بس پیسہ 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 کرتا ہے. تو پھر اس کا انجام بھی ہوتا ہے کہ اللہ اس کے سکون کو چھین لیتا ہے, کیونکہ اللہ نے سکون رکھا ہے حلال کمائی میں حلال روزی میں. آپ دیکھو کچھ لوگ بڑے گاڑیوں میں آپ کو نظر آئے گی, بڑے بڑے بنگلوں میں نظر آئے گی, لیکن جب پوچھو ان سے اور بھائی خیریت سے, بس کیا کرو مفتی صاحب تھوڑا سا پریشانی میں پھنس گیا ہوں, تھوڑا دعا کرنا, تو ہنسی بھی آتی ہے. اور کئی لوگ تو ہم لوگوں کی خیریت سن کر ہی جلنے لگتے ہیں. ہم سے یا ہمارے جیسے غریبوں سے یا فقیروں سے کبھی آپ پوچھو, میں خود اکثر میں جب کئی مزدوروں سے جو مزدوری کرتے ہیں, سبزیاں بیچتے ہیں یا چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں, حلال کماتے ہیں, کبھی میں ان سے پوچھتا اور بھائی خیریت سے, تو بڑے اطمینان سے کہتے ہیں الحمدللہ مفتی صاحب, اور ایک جملہ آگے وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب اللہ 2 وقت کی حلال کھلا رہا ہے. تو حلال کمائی سے سکون ملتا ہے. چلیے آئیے, اور کیا چیز ہے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ حلال کمائی سے ایک اور چیز کہ عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے. جی ہاں, اس لیے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے رسولوں سے کہا, کیا کہا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ نے رسولوں سے کہا, کیا کہا, کہ حلال کھاؤ, پاک کھاؤ, طیبات پاک کھاؤ, وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک کام کرو. تو اللہ والوں نے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ حلال کا نیک کاموں سے کنیکشن ہے. حلال کے اثرات اللہ والوں نے لکھا ہے حلال حلق میں اترے گا تو ہی نیک کام کی توفیق ہوگی. یہ بھی خاص بات, حلال حلق میں اترے گا تو نیک کام کی توفیق ہوگی. قرآن میں کلوا من الطیبات واعملوا صالحا کنیکشن جوڑ دیا اللہ نے. نبیوں سے اللہ رسولوں سے کہہ رہا ہے کہ طیبات حلق میں اترے گا, پاک مال حلق میں اترے گا, حلال مال حلق میں اترے گا, حلال کھاؤ گے, واعملوا صالحا نیک کام کرو گے. جیسے غذا ہوتی ہے نا, غذا کے اثرات ہوتے ہیں. ککڑی کھائے تو ککڑی کے اثرات آتے ہیں, برف کا گولا کھائے تو تھوڑی سردی ہو جاتی ہے, ٹھنڈا پیے تو تھوڑی سردی ہو جاتی ہے. ایسے اللہ والوں نے کہا ہے کہ جیسا حلق میں اترتا ہے ویسے بدن سے اعمال ہوتے ہیں. اب حلق میں حلال لقمہ اتر رہا ہے تو پھر اس کے پھر نماز پڑھنے کو دل چاہے گا, تلاوت کرنے کو دل چاہے گا, ذکر کرنے کو دل چاہے گا, نیک کام کرنے کو دل چاہے گا. اور حرام کا لقمہ اتر رہا ہے تو مسجد کے بازو میں گھر رہے گا تو بھی نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا, کان میں آواز پڑے گی تو بھی نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا, مال اللہ نے دیا دینے کو دل نہیں چاہے گا, مال اللہ نے دیا حج کو جانے کو دل نہیں چاہے گا, مال اللہ نے دیا زکات دینے کو دل نہیں چاہے گا, کیونکہ حرام ہے تو حرام مال حرام طریقے سے کمایا ہے تو پھر اچھائی کے اثرات نہیں ہوں گے. اس لیے باقاعدہ حلال روزی کے اثرات اللہ والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حلال مال سے عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے. تو گویا کہ اللہ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عبادت کا ذوق اور شوق پیدا نہیں ہو رہا تو تیری کمائی پر غور کر کہ کہیں حرام تو تیرے حلق میں نہیں اترتا ہے. ایک چیز چلیے, اور اللہ والوں نے یہ بھی کہا کہ حلال کمائی نیک اعمال کی طرف بڑھاتی ہے. حلال کمائی کے اثرات اور کیا کہا, تو اس میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اللہ والوں نے یہ بھی کہا کہ حلال کمائی سے, حلال مال سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے, یعنی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور حرام مال اترے گا تو پھر اللہ کا ڈر بھی نکل جاتا ہے. اس لیے دیکھو آپ جن کے منہ کو حرام لگ جاتا ہے پھر وہ بے لگام ہو جاتے ہیں, ان کو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف بھی نہیں رہتا ہے. اور حلال کمائی
کے بارے میں اللہ والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حلال کمائی اور حلال مال دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مانگ رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ حرام میں ہم لوگ ملوث ہو چکے ہیں اور محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو حلال کمائی کا اثر یہ ہوگا کہ دعا قبول ہوتی ہے، اور حرام کماؤں گے، بیاج کا کھاؤں گے، سود کا کھاؤں گے، جھوٹ بول کر کماؤں گے، جھوٹی قسمیں کھا کر کماؤں گے، دھوکہ دے کر اور لوگوں کا مال دبا کر کماؤں گے اور جائیداد بناؤں گے اور پھر کھاؤں گے کماؤں گے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر اور کعبۃ اللہ کا غلاف اور پردہ پکڑ کر بھی دعائیں مانگو گی تو اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اب ایک ہتھیار ہی تو ہے ہمارے پاس، دعا۔ اب دعا بھی قبول نہ ہو تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے میرے بھائی، حلال کمائی کی طرف ہم قدم بڑھائے، حلال کمائی کی طرف ہم اپنے آپ کو بڑھائے، اور دماغ میں سے یہ نکال دے کہ حلال کماؤں گا تو غریبی آئیں گی، ضرورتیں پوری نہیں ہوگی۔ بالکل دماغ میں سے اس بات کو نکال دیں۔ جی ہاں، اور دماغ میں یہ بھی بٹھا لو، او یارو، دماغ میں یہ بھی بٹھا لو کہ حرام طریقے سے زیادہ نہیں ملتا ہے، دکھتا ہے، ایک بات دھیان رکھو، دکھتا ہے لیکن اصل میں زیادہ نہیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ والوں نے ایک مثال دی کہ اگر آج حرام طریقے سے 1 لاکھ کمایا اور حلال سے 10 کمایا تو ظاہر بات ہے حرام طریقے سے 1 لاکھ مل رہے ہیں تو زیادہ ہی دکھیں گے نا، لیکن حرام طریقے سے 1 لاکھ کمایا، حلال طریقے سے 10,000 کمایا، مہینے میں 10,000 کمایا اور حرام طریقے سے 1 لاکھ کمایا، تو اب اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تباہ کر کے رہوں گا۔ تو اللہ والے کہتے ہیں کہ وہ جو 1 لاکھ حرام طریقے سے کمائے تو انشاءاللہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ 1 لاکھ روپے مہینہ اگر تو حرام طریقے سے کما رہا ہے تو 1 لاکھ مہینے میں بھی تیرا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوگا، اور ہر مہینے کوئی نہ کوئی مصیبت، چاہے وہ دواخانوں کی شکل میں آ جائے گی، چاہے وہ پھر کسی بھی طریقے، کورٹ کچہری کسی بھی طریقے سے آئے گی، مگر 10 تیرے نصیب کے تو وہ 10 ہی رہے گی۔ تو جب نصیب میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا تو حلال طریقے سے خوب کوشش کرو، اور جتنا نصیب کا ہے وہ حلال طریقے سے ہی لو، پھر حرام طریقے سے کیوں لیتے ہیں؟ آئیے اب آخری میں بات ختم کرتے کرتے کہوں گا کہ اللہ والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حلال طریقے سے کمائی میں برکت ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے حلال طریقے سے کماؤ، اور حرام طریقہ صرف رشوت یا بیاج ہی نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہم کپڑا بیچتے ہیں مثال کے طور پر، یا ہم فروٹ بیچتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، عیب کو چھپاتے ہیں۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیب کو مت چھپاؤ۔ آپ کہہ دو کہ یہ کپڑے میں یا اس مال میں یہ کمی ہے، یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، یہ اس لیے اتنے کا ہے، اور یہ ایسا اتنا اچھا ہے، یہ اس لیے اس کی قیمت اتنی ہے۔ آپ کو لگے گا ایسا کہ یار یہ تو بیوقوفی ہے، پھر تو گراہک لے گا ہی نہیں، آپ کو تھوڑا وقت ایسا لگے گا، لیکن جس وقت آپ یہ کام شروع کر دو گے، جھوٹ سے بچو گے، دیکھنا کچھ وقت کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس سچ کی برکت یہ نصیب فرمائے گا کہ مارکیٹ میں غیروں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ، تم سچے ہو یہ غیروں کے دل میں بھی اللہ بٹھائے گا، اور تمہاری دکان ایسے چلے گی کہ تم سوچ نہیں پاؤ گے۔ اور اللہ کا خود کا وعدہ ہے کہ اگر تو حلال کمائے گا تو یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے تجھے روزی رزق دوں گا کہ تو سوچ بھی نہیں پائے گا۔ تو پھر دیکھو اللہ کیسے رزق دے گا۔ جی ہاں، اس لیے حلال کی طرف قدم بڑھاؤ، حلال کی طرف قدم بڑھاؤ۔ اللہ والوں نے کہا ہے کہ جتنا آنا ہے آ کر رہے گا، تو پھر صحیح طریقے سے یہ حاصل کرو، حلال راستہ ہی ڈھونڈو۔ اور دوسری بات کیا کہ برکت حلال تجارت میں۔ اور ایک بات دماغ میں بٹھاؤ، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر وہ گوشت جو حرام مال سے پلا بڑا ہو، جہنم کی آگ کا اس پر حق ہے۔ یعنی جو گوشت، جو بدن حرام مال سے پلا بڑا ہو، حرام مال کھایا ہو، تو حدیث میں آتا ہے، نبی نے کہا کہ جہنم کا حق ہے کہ وہ اس کو